بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط مسئلہ نمبر 6 سے 10 تک۔ مسئلہ نمبر 6 ہے اگر سارا کپڑا نجس ہو، یعنی ایک آدمی ہے، نماز کا وقت اس پہ آ گیا، اس کے پاس کپڑے ہیں لیکن وہ کپڑے ایسے ہیں کہ وہ سارے نجس اور گندے ہیں، ناپاک ہیں، یا پورا کپڑا تو نجس نہیں ہے لیکن 1/4 سے کم پاک ہے، یعنی بہت ہی کم حصہ اس کا پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ آیا اس کپڑے میں نماز پڑھے گا یا بغیر کپڑوں کے؟ تو ایسے وقت میں اس کو دونوں باتیں جائز ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے اور اس کپڑے کو اتارے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے، تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب 1/4 سے کم ہو، اور اگر 1/4 کے برابر یا اس سے زیادہ پاک ہو تو پھر تو اسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے، ننگی ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس میں 1/4 کا جو ہے یہ پیمانہ ہے، 1/4 سے کم پاک ہے تو پھر دونوں اختیار ہے، اسی میں پڑھ لے یا ننگی ہو کر پڑھ لے، دونوں طرح درست ہے، البتہ اسی کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر 1/4 یا 1/4 سے زیادہ پاک ہے تو پھر تو ہر صورت میں اسی کپڑے میں نماز پڑھے گی، ننگی ہو کر نماز اگر پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کے پاس بالکل ہی کپڑا نہیں ہے، نہ پاک ہے اور نہ ناپاک ہے، کوئی بھی کپڑا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ننگی ہو کر نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے، رکوع کے لیے سجدہ کرے، سجدے کے لیے رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرے، اور اگر کھڑے کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ بھی ادا کرے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ بالکل کپڑے نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اول تو جگہ ایسی ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، دوسری بات یہ کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، تیسری بات یہ کہ رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے۔ لیکن اگر اس کے برعکس پڑھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور رکوع سجدہ ادا کیا تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ بات لازماً اس کا اہتمام کرے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں ہو۔ مسئلہ نمبر 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، کوئی سفر پہ چلا اور اس کے پاس پانی تو ہے لیکن تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ اگر اس سے کپڑے یا بدن کی نجاست دھوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں بچتا، تو اب یہ کیا کرے؟ وضو کرے یا نجاست کو پاک کرے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پانی سے نجاست کو دھو ڈالے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، کیونکہ اس کے بالعکس تو ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ نمبر 9، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی لیکن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو آیا یہ نماز ہوا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز جو اس نے پڑھی ہے یہی قضا سمجھی جائے گی، اب اس کو دوبارہ قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا اس نے قضا پڑھی تھی۔ مسئلہ نمبر 10، اور اگر وقت آ جانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، مثلا ظہر کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے اور وہ وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا کہ اس نے نماز پڑھ لی، تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے وہ اپنے اوقات پر اللہ نے فرض کی ہے، اس وقت سے پہلے اگر کوئی ادائیگی کرے گا تو نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے قضا نہیں ہوتی، قضا تو بعد میں ہوتی ہے، تو بعد میں اگر وہ ٹائم گزر گیا تو وہ قضا شمار ہوگی، لیکن پہلے جو ہوگی وہ قضا شمار نہیں ہوگی۔